اجلاس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ افغان حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ روڈ میپ تیار کر کے تمام افغانوں بشمول خواتین کی افغان معاشرے کے تمام شعبوں میں شمولیت کو تقویت دے۔ افغانستان میں غذائی تحفظ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس OIC کے رکن ممالک، بین الاقوامی عطیہ تنظیموں، اقوام متحدہ کے فنڈز اور پروگرامز اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے فوڈ سیکیورٹی پروگرام میں دل کھول کر حصہ ڈالیں۔ OIC افغانستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک میں افغان مہاجرین کو ضروری انسانی اور اقتصادی امداد فراہم کرنے کے لیے ڈونرز مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کرے۔ OIC کے رکن ممالک، بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ، بین الاقوامی تنظیموں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے فوری طور پر OIC کا یہ اجلاس اپیل کرتا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرتے رہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دہشت گرد گروہ یا تنظیم کے ذریعے ایک پلیٹ فارم یا محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ ہو، بالخصوص القاعدہ، داعش اور اس سے وابستہ تنظیموں ETIM اور TTP کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس افغان اداروں کی صلاحیت کی تعمیر نو کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سفیر طارق علی بکیت، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے انسانی ہمدردی، ثقافتی اور خاندانی امور کو افغانستان کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اجلاس OIC سیکریٹریٹ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ممتاز مذہبی اسکالرز اور علماء کرام کے وفد کا اہتمام کرے جو افغانستان میں رواداری اور اعتدال پسندی پر گفتگو کا آغاز کریں۔ اسلامی ترقیاتی بینک اور سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی برائے اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاس میں رپورٹ پیش کی جائے۔ افغانستان میں ORC مشن کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ افغانستان میں انسانی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے OIC کے رکن ممالک، OIC کے مالیاتی اور انسانی اداروں اور تنظیموں کے ذریعے افغانستان کے لیے اقتصادی وسائل کا تعین کیا جائے۔